السلام علیکم یار، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے اس نحوست کی کہ کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ایک نحوست نے اسلام آباد کے روڈ پہ جنم لیا تھا، اور اس نحوست کے اثرات نے اس ملک و قوم کی تباہی مچائی تھی۔ اور وہ نحوست، وہ لوگ ہیں، وہ مرد یا وہ عورتیں ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا میرا جسم میری مرضی کا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ جو دین کے منافی چلے، خدا کی ذات اس کو تباہ کرے، برباد کرے، کیونکہ سب سے بڑی سچائی، طاقت وہ ایمان، وہ دین پہ چلنے میں ہے، اور سب سے بڑی تباہی، بربادی وہ دین سے ہٹنے میں ہے۔ کیونکہ دین سے ہٹ کے تباہی ہے، بربادی ہے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ اللہ اور میرے نبی کا رسول بھی کہہ رہا ہے کہ جو دین پہ چلا وہ فلاح پا گیا، وہ مومن ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو دین سے ہٹا تب وہ تباہی کے راستے پہ چلا گیا۔ اب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس کرونا وائرس کے آنے سے کچھ دن پہلے اسلام آباد کی سڑکوں پہ ایک مارچ شروع ہوا، عورت مارچ کے نام سے، جس کے اندر ماروی اور پتہ نہیں کون کون سی کیا کیا نام تھا، میرے مائنڈ میں نام نہیں آ رہے کیونکہ پرانی بات ہو گئی۔ تو نعرہ لگا میرا جسم میری مرضی، اور انہوں نے ایسے سے پینا فلیکس بنوائے جس پہ فحش قسم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور وہ ایک سسٹمیٹیکلی کرایا جا رہا تھا یا کیا تھا واللہ علم، لیکن اس نحوست نے جنم لینا تھا اس ملک اسلام آباد کی سرزمین پر کہ اس کے بعد اللہ کی ذات کو غصہ آیا، اور پھر باقی سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب تک آپ لوگ خدا کی مان کے چلتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو مان کے چلتے رہتے ہیں، تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کی ذات کے منافی کوئی کام کرتے ہیں تو پھر تباہ کاریاں ویسے ہی نہیں آیا کرتی، بلکہ اس کائنات کی تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ اللہ کے خلاف چلتے ہیں اور پھر کھلم کھلا چلتے ہیں تو اللہ ان کو اپنے عذاب سے ڈرایا کرتا ہے۔ حضرت لوط کی قوم کو اٹھا کے دیکھ لیں، عذاب آیا، مجبور ہوئے، یا چاہے آپ کسی اور موقع کی مثال مناسبت کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک گناہ گار بندہ بھی نحوست پھیلا سکتا ہے، اور ایک لانگ مارچ تو نحوست کی انتہا ہے۔ یعنی کہ ایک گناہ گار بندے سے مراد جب حضرت موسیٰ کے دور میں بارش نہیں آئی، اور جب سب لوگوں نے مل کے دعا کی، نماز استسقاء پڑھی اور دعا کی اللہ رب العزت کی ذات سے کہ بارش برسا دے، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ گار اور بدبخت انسان ہے اس محفل کے اندر، اس نے ساری زندگی مجھے سجدہ نہیں کیا، اسے نکال دے تو بارش میں برسا دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ کون ایسا بدبخت ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ خیر وہ بات کی باتیں ہیں کہ پھر اس کے بعد اس بندے نے توبہ کی اور پھر بارش آ گئی، وہ ساری باتیں کا الگ ہے، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک گناہ گار بندے کی وجہ سے پورے ملک، اس پہ پوری قوم پہ تباہی کا آنا، یہ علامت کافی ہے کہ ایک چھوٹے سے لانگ مارچ کی وجہ سے ایک عورت کے فحش اور گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے اس پوری کی پوری دنیا پہ اس طرح کے عذاب کا آنا۔ یہ مارچ ہوا، مارچ ہونے کے بعد وہ کون تھے، خلیل الرحمان جو ڈرامہ ایکٹر بھی ہیں، میرے پاس تم ہو کے
جس نے ان کے ساتھ ایک 1-to-1 میٹنگ رکھی ماروی کے ساتھ، اور باقی ان کو سمجھایا اور اس کو اس کی اچھی خاصی دھلائی کی، اور پھر بتایا کہ تیری شکل مجھے تو ان کا وہ فقرہ ابھی تک یاد ہے جس فقرے کے اندر انہوں نے یہ فقرہ کہا۔ خیر چلیں ہم بات کو تھوڑے سے جو ہے نا آگے بڑھاتے ہیں، اب باتیں بہت سارے نکلتے ورنہ یہاں سے، لیکن انہوں نے اچھی خاصی دھلائی کی، اور دھلائی کے اندر جو ہے نا اس کے باوجود اس عورت کی ڈھٹائی اتنی تھی کہ وہ پھر بھی ڈٹی رہی اپنی بات پہ۔ اینڈ یہ قصہ مختصر کہ اس ملک و قوم میں اتنا شعور تھا کہ انہوں نے اس خلیل الرحمن کو بڑا ہی اپریشیٹ کیا، بڑے اچھے کمنٹ پاس ہوئے، بڑا مورال بنا اس بندے کا، اور جو یہاں تباہ کاریاں اور گناہ گاریاں لے کے آنے والی خاتون تھی، اور اس کو اسی طریقے سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس ملک و قوم سے نکالا گیا، لیکن اس بدبخت اور اس نحوست کی وجہ سے، اور ویسے سے جتنی عورتیں اس مارچ میں شامل تھیں، میرا جسم اور میری برتی کا نعرہ لگانے والی، اور جس طرح کے گھٹیا الفاظ انہوں نے لکھے ہوئے تھے کہ یہ بات ابھی مکمل طور پہ دماغ سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ اوپر سے کرونا وائرس آ گیا۔ اب اس گندگی کے اثرات کی وجہ سے یہ کرونا وائرس کا آنا، کہ ایک گندگی سے پوری قوم پہ بارش نہ آنا، اور ایک عورتوں کے اس طرح کے گھٹیا مارچ کی وجہ سے کرونا وائرس کا آنا، آپس کے اندر بڑی مماثلت رکھتے ہیں، اور ویسے بھی کائنات کی تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان پہ کبھی ابابیل کے ذریعے سے، اور کبھی ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے، کبھی ابابیل کے ذریعے سے، اور کبھی مختلف طریقوں سے، کبھی اس کو مچھروں کی شکل میں اور کبھی کسی شکل میں ان پہ عذاب آتے رہے۔ یہ تو نبی کی قوم تھی، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات سے ساری زندگی وہ یہ دعا مانگتے رہے کہ میری امتی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے گناہوں کے ہونے کے باوجود انہیں ابھی تک چلایا ہوا ہے، ورنہ جو ان کے کمال اور کام ہے بس خدا کی ذات نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے برداشت کیا ہوا ہے۔ لیکن اسی حالات میں اگر کوئی اوقات بھول کے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ماروی جیسی خاتون یا کوئی بھی لانگ مارچ میں شرکت ہونے والی، تو پھر ایسے ہی عذاب آیا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ علم، دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم اگر اتنا طاقتور نہیں تھا تو میرے اللہ رب العزت کی ذات نے اپنا علم کا نام کیسے دے دیا اس کو؟ یعنی یہ اللہ کے کلام کا نام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے قرآن پاک کا علم۔ اس کا مطلب ہر وہ بات سچی ہے جو قرآن پاک میں ہے، اور ہر وہ بات جھوٹی ہے جو قرآن پاک سے ہٹ کے ہے۔ اب خلم کھلا فحاشی کی اجازت دینا، یہ خلم کھلا اللہ کی طاقت کو، یا ایسے کہہ لیں کہ کھلم کھلا فحاشی کی دعوت دینا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ خیر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بات یہ ہے کہ اس ملک و قوم کے لیے ایک میسیج دینا ہے، اور وہ میسیج یہ دینا ہے خدا را توبہ طیب ہو جائیں۔ جب توبہ کا دروازہ ہر لمحے کھلا، اس سے پہلے کہ موت آئے اور اس وقت بھی توبہ نصیب نہ ہو، تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ طیب ہو جائیں۔ اور خدا کی ذات اگر حضرت موسیٰ کی قوم سے ایک گناہ گار بندے کے توبہ کو سن کے بارش لا سکتی ہے اور پھر اس کا راز بھی رکھ سکتی ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات ہم نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہماری دعا کو بھی قبول کرنے والی ذات ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اپنے آپ کو زیادہ جدت پسند سمجھتی ہے، یا کوئی مرد اگر اپنے آپ کو زیادہ جدت پسند سمجھتے ہیں، تو ان کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا کی ذات، تو ان کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا را جو اپنے آپ کو زیادہ جدت پسند سمجھتے ہیں، اللہ کے اصولوں کے منافی نہ چلیں، اللہ کے اصولوں کو نہ توڑیں، اللہ رب العزت کی ذات کی طاقت کو تسلیم کر کے رکھیں، ورنہ پھر عذاب آتے ہیں اور پھر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو
مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ایسی فحاشی شیطانی طاقت، جلادی طاقت، دجالی طاقت اور ایسی کسی طاقت کو ہم نے اپنے پاس نہیں لے کے چلنا ہوگا کہ جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے، خدا را توبہ طیب ہوں، اللہ کی ذات کے آگے سجدے میں جھک جائیں، خدا کی ذات سے مانگے، اس معاشرے کی اصلاح اور بہتری مانگے۔ میری خواہش، آج میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش یہ ہے کہ پورا معاشرہ اصلاح کے راستے پہ چلے۔ یہ میرے الفاظ بھی اور میرا دل بھی اس لیے بالکل یعنی میں ایک ایسے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا دل مکمل طور پہ ایک آسودگی کیفیت میں آ کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس پورے معاشرے کو اچھائی اور ایمان کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے اپنا چینل بنایا کہ جتنے لوگوں تک ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں میں سے اگر چند ایک لوگ بھی اگر ہمارے ویڈیو کو سن کے اپنے اندر اصلاح اور بہتری لے آتے ہیں تو ہمارا حق ادا ہو جائے گا کہ اس کائنات کی بہتری کے لیے ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ باقی جو اللہ کی ذات کے پاس اختیار ہے کہ جس کو وہ چاہے ہدایت کے راستے پہ ڈال دے اور جس کو نہ چاہے وہ اس کے اختیار کے اندر ہے، لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے۔ تو خدا را اس واقعے سے سیکھیں کہ اگر میرے جیسا میری مرضی کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے، اگر ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے اور گھٹیا اور گندے اور غلیظ ترین کاموں کو نہ روکا گیا تو پھر عذاب ایسے ہی آتے ہیں۔ اور جس معاشرے کے اندر اچھائی اور انسانیت ہوتی ہے تو وہ معاشرے ہمیشہ تباہ نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ آباد ہوتے ہیں۔ یہی مثال آپ اٹھا کے دیکھ لیں سن 712 کے محمد بن قاسم کے حملے سے لے کر 1700 کی جنگ پلاسی تک کہ مسلمانوں نے بے تکا دین کے راستے پہ چلیں تو کامیاب رہیں، اور پھر مغل بادشاہ یاشیوں کے اڈے بنائے تو پھر وہ تباہ ہو گئے، حکومتیں چھن گئی اور گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے جاتی رہی، اس طرح کے مسائل آتے رہے۔ دین پہ چلتے رہیں، سارے کام آسان ہیں، دین سے ہٹتے ہیں سارے کام مشکل ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے ایمان سلامت مانگا کریں۔ جب آپ لوگ ایمان سلامت ہوتے ہیں تو سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ وقتی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن خدا کی ذات سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت بنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کے ایمان کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کو اچھائی اور بہتری کے راستے کی طرف چلنے کی توفیق دے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ لوگ اپنے دوستوں کا شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔